اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم سورہ بقرہ کی چند آیات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کی جانے والی غلطیاں آپ کو بتائیں گے جو اکثر عموماً لوگ توجہ نہیں کرتے اور پڑھتے جاتے ہیں، اور سپیڈ سے تیزی سے پڑھنے سے وہ الفاظ کی حیت اور معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ توجہ کیجیے گا کہ آپ نے اس سبق کو کس طرح سیکھا اور کس طرح اس سے آپ نے اپنی غلطیاں دور کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ دیکھیں کہ اس لام کے اوپر بھی مد ہے اور میم پر بھی مد ہے، پھر میم پر شد بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے جب لام کو پڑھ رہے ہوں تو ساتھ میم کو بھی ملانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں، لام کو علیحدہ پڑھ دیں اور میم کو علیحدہ پڑھ دیں۔ تو شد یہ بتا رہی ہے کہ اس کو پچھلی لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تو لام جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد میم کے ساتھ ملانا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں پر ذا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ذالک الکتاب، یہاں پر اکثر غلطی کی جاتی ہے، زالے پڑھ جاتے ہیں، ذالک الکتاب نہیں ہے، ذالی لام زیر لی، ذالک الکتاب، یہاں پر بھی توجہ کیجیے گا، یہ بو نہیں ہے، بو ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، ریب جب را کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اگر یا ہو تو رائبہ نہیں پڑھیں گے، ریبہ، ریبہ لا ریب فیہ، یہاں پر آپ کو اجازت ہے آپ یہاں پر رک جائیں تو تبھی ٹھیک ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب یہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں، لا ریب پر بھی رک سکتے ہیں، فیہ ھدی للمتقین آگے ملا کے پڑھیں تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، ھدی دیکھو ہدن لل نہیں پڑھنا، اس کو اکثر ہدن لل پڑھ دیتے ہیں، ہدن نہیں پڑھنا، دال دو زبر دن ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے وقت جب ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ جب نون آ جائے، دیکھیں دال کے اوپر دو زبریں پڑھیں گے تو نون کی آواز آتی ہے دن، دال دو زبر دال دو زبر دن، تو یہ اصل میں تھا دال زبر نون دن، تو نون آ رہی ہے اس میں، تو اس کو آگے جب ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر جو ادغام ہے وہ بلا غنہ ہے، یعنی نون کی آواز نہیں آنی، نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو دال کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے۔ ھدلل، ھدلل جیسے ایک زبر ہو تو پھر آگے ملاتے ہیں تو اسی طرح اس کی آواز آئے گی، ھدلل متقین الذین، الذین۔ دیکھیں یہاں پر ایک غلطی جو کی جاتی ہے عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر اگر رکے ہیں تو متقین پر، تو اس کو اگر آگے ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آیت کو تو الف کے اوپر کچھ زبر زیر پیش نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، یعنی اس کے اوپر زبر پڑھیں گے الف کے اوپر۔ جب بھی ہم آیت پر رکتے ہیں اور آگے الف خالی آ جاتا ہے تو اس الف خالی کے اوپر ہمیشہ زبر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ موافق حرکت ہے زبر کے الف کی، تو اس لیے ہمیں اس کو حمزہ کی طرح پڑھیں گے۔ الذین، الف کے اوپر زبر پڑھ کے الذین یؤمنون، یؤمنون، یہاں پر تھوڑا سا جھٹکا ہوگا، حمزہ ہے، یؤمنون بالغیب، بالغیب یہاں پر بھی غلطی کی جاتی ہے، غیبے پڑھا جاتا ہے، غیبے نہیں ہے، بالغیب، غائی کی آواز آنی ہے، بالغیب ویقیم، ویقیم قاف کی آواز گلے سے، ویقیمون الصلاۃ، الصلاۃ یہاں پر نصلاۃ پڑھا جاتا ہے، نصلاۃ پڑھیں گے سین بن جائے گا، سواد پڑھنا ہے تو تھوڑا سا سواد کو سین سے مختلف کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، سین اور سواد، یہاں پر بھی نصلاۃ، نصلاۃ ومما، ومما رزقناہم، یہاں پر قلقلہ ہے، تو یہاں پر قلقلے کا مطلب ہے کہ آواز ٹکرا کے جیسے کسی چیز سے واپس آتی ہے، اسی طرح کی آواز قاف کی آنی چاہیے۔ رزقناہم، رزقناہم
ينفقون. یہاں پر انہوں نے جو بھی حروف قلقلہ ہیں ان کو سرخ کر دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر حروف قلقلہ آ رہا ہے، تو آپ بھولیں نہیں. دیکھیں، اور پھر یہاں پر جو بلیو کلر میں آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں پر ادغام ہے، اخفا ہے. معذرت چاہتا ہوں، یہاں پر اخفا ہے. اخفا کا مطلب ہے اس نون کو چھپا کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے تھوڑا سا، تاکہ نون کی آواز جو ہے جیسے غنہ کی آواز ہو جاتی ہے وہاں سے اس طرح کی آواز سنائی دے گی. ينفقون ينفقون والذین یؤمنون بما یہاں پر مادہ تھوڑا سا ماں کو لمبا کریں گے. بما انزل، ان کے اوپر خفا کریں گے، لمبا کر کے تھوڑا سا پڑھیں گے. انزل الیکا. یہاں پر بھی آپ نے دیکھیں، خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ اس آواز کو اچھے انداز میں پڑھا جائے اور اسی آواز کے ساتھ انداز کے ساتھ پڑھا جائے. یہاں پر اکثر پڑھا جاتا ہے الیکا نہیں ہے، یہ ہے الیکا. وما انزل، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، وما کو تھوڑا سا کھینچ کے، وما انزل من قبلک. یہاں پر دو چیزیں آ رہی ہیں، اخفا بھی ہے مین کے اوپر، کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف ہے تو حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. من، نون کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. من قب، یہاں پر با آ رہا ہے تو یہاں پر با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے. دیکھیں حروف قلقلہ جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سرخ ہے، تو جہاں پر بلیو آ رہا ہے وہاں پر اخفا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. من قبلک، قب جیسے ہم نے پڑھا تھا رزق، یہاں پر بھی قب. من قبلک وبالآخرۃ، یہاں پر آخراتی، را کو لمبا کر دیتے ہیں. یہ غلطی بہت کی جاتی ہے، تو آپ نے اس کو بالکل دوبارہ بار بار سن کے اس کو تلفظ کو درست کر لیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. آگے بڑھتے ہیں اگلے پیج کی طرف. یہاں پر جو دوسرا پیج ہے وہاں اکثر قرآنوں پر وہ یعنی اولائکہ سے شروع ہوتا ہے، اور بعض قرآن کے اندر وہ ادھر ہی اولائکہ کی آیت آ جاتی ہے، 5ویں آیت اسی پہلے پیج پر آ جاتی ہے. تو یہ جو ہے اگلی آیت 5ویں آیت، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اولائکہ اولا، لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ساتھ اوپر مد بھی ہے، تو اس کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے. اولئک علی ھدی من ربہم، علی ھدی من ربہم. یہاں پر توجہ کیجیے گا، دم کی جو میم ہے اس کو دال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. ھدم، یہاں پر یہ اس کو ادغام کہتے ہیں، تو میم آ رہی ہے حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام کریں گے. ھدی من ربہم، یہاں پر بھی آپ نے توجہ کرنی ہے، یہاں پر بھی مر پڑھنا ہے، من ربہم نہیں پڑھنا، من ربہم. ھدی من ربہم وَأُولَئِکَ ہم المفلحون. تو آج یہ 5 آیات کافی ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.